اگلے ہی پل اس کا لہجہ کھردرا ہو گیا۔ عادت بھی ہو جائے گی، تم کسی کو موقع تو دو۔ زرغونہ کے لہجے میں ایک آس سی تھی۔ تم سو جاؤ، بابا کو سوتا چھوڑ کر آئی ہو تو بہتر ہے، اس کی آنکھ کھلنے سے پہلے ہی واپس لوٹ جاؤ۔ کم از کم اس بیچارے بوڑھے کی غیرت کا امتحان تو نہ لو، وہ اس کی کسی بات کو توجہ سے سنتا ہی کہاں تھا۔ اب بھی اپنی ہی سنائی، تم یہ ختم کر کے دوائی لو گے تب ہی جاؤں گی۔ وہ اپنے فیصلے میں اٹل تھی۔ سارم گل نے اسے گور کر دیکھا ضرور، لیکن اس بار کچھ کہے بغیر وہ کچھ کرنے لگا جو وہ چاہتی تھی۔ یخنی اور بھی ہے، دوپہر میں ڈبل روٹی ڈبو کر کھا لینا، اور دوا بھی یاد سے پینا۔ رات کے لیے انڈے بھی ہیں اور دودھ بھی۔ کھانے پینے میں مستی مت دکھانا، میں رک سکتی ہوں تو یہاں رک جاتی، دوبارہ شاید نہ آ سکوں۔ اس کے لفظ لفظ میں فکر مندی تھی، اور صاف ظاہر تھا کہ وہ مجبوراً ہی وہاں سے واپس جا رہی ہے۔ نہیں آؤ گی تو میں کچھ وقت سکون سے گزار لوں گا۔ سارم گل نے جان بوجھ کر اس دیوانی لڑکی کو چھیڑا، جسے نہ جانے اس کی روکھی پھیکی شخصیت میں کیا نظر آتا تھا کہ اس کی طرف سے ذرا بھی التفات نہ برتنے کے باوجود اس کی طرف کھینچی چلی آتی تھی۔ دیکھ لینا، ایک دن تمہارا سارا سکون چھین لوں گی۔ وہ برا ماننے کی بجائے دعویٰ کرتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی۔ میں چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ بساتا بستر سے اٹھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، اس ٹھنڈ میں باہر نکلے تو مزید بیمار ہو جاؤ گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہیں میرے ساتھ کوئی دیکھ لے۔ اکیلے میں مرنے سے نہیں ڈرتی، لیکن تمہیں اپنے ساتھ نہیں مروانا چاہتی۔ ایک ہی سانس میں اس کی پیشکش کو ٹکرانے کی وجوہات گنوا کر وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ مزاج تو آسمان پر رہتے ہیں، گھر بھی سب سے زیادہ بلندی پر بنوایا ہے۔ ڈھلان راستے سے نیچے اترتے ہوئے اس کے پیر پھسل رہے تھے، چنانچہ حسب عادت اس نے خود کلامی کی۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کی یہ خود کلامی سننے کو برف پوش پہاڑوں کے سوا بھی کوئی وہاں موجود ہے، کوئی ایسا جسے اس کی چال کے بانک پن اور محبت کی لے پر دھڑکتے دل سے زیادہ نرم گرم گوشت سے پر جسم کی حاجت ہے۔ اندھیرے میں وہ کچھ ایسی تیزی سے اس پر جپٹا کہ اس سے سنبھلنے تو کیا چیخنے کا بھی موقع نہ ملا۔ رہی صحیح کسر توقع سے بھی پہلے ایک بار پھر شروع ہو جانے والی برف باری نے پوری کر دی۔ وہ برف جو کسی کو گھروں سے باہر نکلنے نہیں دے رہی تھی، شکاری کے لیے نعمت بن گئی، اور وہ موسم سے بے نیاز زرغونہ کے جسم کو گھسیٹتا ہوا مزید بلندی کی طرف لے جانے لگا۔ روئی کے گالوں کی طرح ایک تسلسل سے گرتی برف نے اپنے پیچھے ساری نشانیاں مٹا دی۔ قلعے جیسی اونچی دیواروں والے اس گھر کے صحن میں ایک ادھیڑ عمر عورت پیڑھی پر پورے انہماک سے روٹی بیل رہی تھی۔ اس کے سامنے جلتے لکڑیوں کے چولہے پر بڑا سا توا دھرا تھا، اور توے پر اسی کی مناسبت سے بڑی سی روٹی موجود تھی۔ احاطے کی دیوار خاصی کم اونچائی والے کمرے کے دروازے سے ایک خوش شکل نوجوان برآمد ہوا، اور ناک سکیڑ کر ایک گہری سانس لی۔ فضا میں بسی روٹی پکنے کی سوندھی سوندھی خوشبو نے جیسے اس کے جسم و جاں کو معطر کر دیا۔ کیا بات ہے اماں، شہر میں تو اس خوشبو کے لیے ترس کیا تھا، کیوں؟ کیا وہاں روٹی نہیں کھاتا تھا؟ زیتون بھی نے اپنی مصروفیت میں ذرا سی مہلت نکال کر اسے ایک نظر دیکھا، اور مسکرا کر کہتے ہوئے ایک بار پھر توجہ اس پیڑے کی طرف مبذول کر لی جسے وہ اپنی انگلیوں اور انگوٹھے کی مدد سے دبا کر کناروں سے چپٹا کر رہی تھی۔ روٹی تو کھاتا تھا، لیکن شہر کی فضا میں بسی آلودگی اور دھوئیں کی بو اس کی خوشبو کو محسوس نہیں ہونے دیتی تھی۔ پھر اس روٹی میں تمہارے ہاتھ کا جادو اور خوشبو بھی تو نہیں ہوتی تھی نا؟ بس سمجھو پیٹ بھرنے اور زندہ رہنے کے لیے مجبوراً ہی کھا لیتا تھا۔ اس نے صورت لٹکائی۔ چل جا، ماں کو بیوقوف نہ بنا۔ یہ جو تیرے گالوں کی لالیاں ہیں نا، یہ تو کچھ اور کہہ رہی ہیں۔ لگتا ہے تجھے شہر کی زندگی راس آ گئی ہے۔ پکی ہوئی روٹیوں کو کپڑے کے ایک رومال میں لپیٹتے ہوئے زیتون بی بی نے اس کے مسکے لگانے کی کوشش کو ناکام بنایا۔ میں ایسا مرد نہیں ہوں کہ بیوی کو سر پر بٹھا لوں۔ میں شامل خاں کا بیٹا ہوں، اور مجھے معلوم ہے کب کیا کرنا ہے۔ غرور سے سوچتے ہوئے وہ بھول گیا کہ سب کچھ تو اسے ہی کرنا تھا جو قادر مطلق ہے۔ زارا سے اظہار محبت کا ارادہ ہے۔ جب وہ یونیورسٹی پہنچا تو معلوم ہوا کہ زارا ڈپارٹمنٹ میں اپنی منگنی کی مٹھائی بانٹتی پھر رہی ہے، وہ بھی اس خبر کے ساتھ کہ امتحانات کے فوراً بعد اس کی شادی کی تاریخ طے کر دی جائے گی۔ زارا کی خوشی اس کی کھلکھلاہٹ سے ظاہر تھی۔ ہوتے ہوتے اسے بھی یہ خبر مل گئی کہ زارا کا منگیتر آرمی میں ہے، اور فوجی زارا کے آئیڈیل۔ وہ راستے بھر اس سے بات کرنے کے جو منصوبے بناتا آیا تھا، سب کے سب زمین بوس ہو گئے۔ اس سے تو زارا کو مبارکباد بھی نہ دی گئی، اور وہ جو امتحان دے کر ڈگری حاصل کرنے کا ارادہ تھا وہ بھی دم توڑ گیا۔ اس کے باپ نے ٹھیک کہا تھا، اسے ڈگری کی کوئی ضرورت نہیں تھی، ڈگری تو بس ایک بہانہ ہی تھا۔ وہ زارا کی خاطر شہر لوٹ کر آیا تھا۔ اس کی طرف سے دل مایوس ہو گیا تو وہ واپس اپنے گاؤں لوٹ گیا، جہاں سیدھی سادی معصوم اور فرما بردار سی زرمینیں اس کی منتظر تھی۔ کیا کہا؟
تم نے برفانی چیتا دیکھا؟ ہاں برفانی چیتا، 200% برفانی چیتا تھا۔ سوال پوچھنے والے کے لہجے میں جتنی حیرت تھی، جواب دینے والا بھی اتنا ہی پر یقین تھا۔ وہ یہاں کیسے آ گیا؟ برسوں گزر گئے ہیں، کسی نے نہیں دیکھا، اوپر بلندی پر جانے والوں نے بھی نہیں۔ میں نے جو دیکھا تمہیں بتا دیا، اب تمہاری مرضی ہے کہ مجھ پر یقین کرو یا نہ کرو۔ لیکن مجھے اس سوال کا جواب مل گیا ہے کہ میرے جانور کیوں اور کیسے غائب ہو رہے ہیں۔ میں تمہیں جھوٹا نہیں کہہ رہا رجب شاہ، لیکن کیا ایک بار پھر تم مجھے ساری تفصیل سنا سکتے ہو؟ کیوں نہیں بھائی کرام، میں تو خود بھی اس کی دید کے سحر میں ہوں اور بار بار اس قصے کو سنانا چاہتا ہوں۔ رجب شاہ نے کھوئے کھوئے لہجے میں اپنے تایا ذات کو جواب دیا۔ وہ بے انتہا بلندیوں پر واقع ایک چھوٹے سے گاؤں کے رہائشی تھے جو اپنے دشوار گزار راستوں اور سخت موسم کی وجہ سے عام لوگوں کی پہنچ میں نہیں تھا۔ یہاں تک بس وہی آتے تھے جن کے دماغ میں جنون ہوتا تھا۔ کچھ باہمت ٹریکرز یا جنونی کلائمبرز کے علاوہ کوئی بھی ان کے گاؤں کا رخ نہیں کرتا تھا۔ اول تو ان کی تعداد بھی سال میں 4-6 سے زیادہ نہیں ہوتی تھی۔ عموماً وہ غیر ملکی ہوتے تھے اور دنیا سے الگ تھلگ اس گاؤں میں آ کر بہت خوش ہوتے تھے، جہاں زندگی دشوار ہونے کے باوجود پورے جوش و خروش سے جاری تھی۔ سیاحوں کی آمد عموماً موسم گرما یا بہار میں ہوتی تھی کہ سرما میں یہاں تک آنے والوں کے سارے راستے ہی بند ہو جاتے تھے۔ اچھا تو پھر سناؤ، اکرم ہمتن گوش ہو گیا۔ تمہیں معلوم ہے نا، میں اپنے 2 جانوروں کے غائب ہونے کی وجہ سے بہت پریشان تھا، لیکن کھوج نہیں لگا پا رہا تھا کہ کون انہیں اٹھا کر لے گیا ہے۔ ہاں مجھے معلوم ہے کہ برف باری کی وجہ سے کوئی کھرا نہیں مل سکا۔ اکرام نے اس کی تائید کی۔ کھرا تلاش کرنے میں ناکام ہونے کے بعد میں نے چور کو پکڑنے کی خاطر نگرانی کا فیصلہ کیا اور سخت سردی کے باوجود راتوں کو مویشی خانے کا پہرا دینے لگا۔ پہلی رات کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن دوسری رات آخری پہر مجھے اونگ سی آ گئی تھی۔ جانوروں کی بے چینی نے مجھے چوکنا کر دیا۔ میں نے رائفل اپنے ہاتھ میں لے لی اور اسے لوڈ کیا۔ عین اسی وقت میری نظر اس پر پڑی۔ برف پوش چوٹیوں کی سی سفیدی اور ہیبت اپنے وجود میں سمیٹے بس ذرا کی ذرا وہ مجھے نظر آیا، پھر کسی چھلاوے کی طرح مڑ کر میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس نے مجھے نہیں دیکھا تھا، لیکن شاید رائفل لوڈ کرنے کی آواز پر گھبرا کر بھاگ گیا تھا۔ رجب نے سارا قصہ ایک ہی سانس میں سنا ڈالا، پر اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے اکرام کا ہاتھ تھام کر بولا، ماں قسم بھائی اکرام، بے شک میں نے اس کی ایک جھلک ہی دیکھی تھی، لیکن مجھے 1% بھی شبہ نہیں کہ وہ برفانی چیتے کے سوا کوئی اور تھا۔ ایسا شاندار جانور اس کے سوا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ایسا ہے تو ہمیں بہت ہوشیار رہنا ہوگا اور وائلڈ لائف والوں کو بھی خبر دینی ہوگی۔ اکرام نے سنجیدگی سے اس بات کا جواب دیا اور خود کچھ سوچنے لگا۔ بھائی اکرام، رجب نے سرگوشی میں اسے پکارا تو وہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ تم بھی نا اماں؟ وہ جواب میں کچھ نہ کہہ سکا تو ہنس دیا۔ ماں ہوں تیری آنکھیں پڑھ سکتی ہوں، مجھے صاف نظر آ رہا ہے کہ تیرا دل خوش ہے، ورنہ جب شروع میں کبھی شہر سے گھر ملاقات پر آتا تھا تو تیری شکل مرجائی ہوئی ہوتی تھی۔ زیتون بی کی نظروں نے محبت سے اس کے چہرے کو چوما۔ جب نیا معاملہ تھا نا، وہاں تمہارے بغیر دل نہیں لگتا تھا، پر اب عادی ہو گیا ہوں۔ مجھے تو لگتا ہے تیرا دل لگ گیا ہے۔ زیتون بی نے اس کی آنکھوں میں مچلتی شوخیوں کو ٹٹولا۔ کہیں کتنا بھی دل لگ جائے ماں، پر تیرا کوئی نمل بدل نہیں ہے۔ اس نے قریب آ کر ماں کو اپنی باہوں کے کلاوے میں لیا۔ سب یہی کہتے ہیں، لیکن جب کوئی کالے سر والی دماغ پر سوار ہو جائے تو بوڑھی ماؤں کی یاد بہت پیچھے رہ جاتی ہے۔ تم کہاں ابھی بوڑھی ہوئی ہو؟ ذرا آئینے میں چل کر دیکھو، زیادہ سے زیادہ میری بڑی بہن دکھائی دیتی ہو۔ اس نے بات بنائی، لیکن اندر ہی اندر ماں کے اندازے پر حیران رہ گیا۔ کتنی آسانی سے اس نے اس کے اندرونی تبدیلی کو محسوس کر لیا تھا۔ میرے ظاہر پر نہ جا، اصل میں تیری ماں ایک دیمک لگی لکڑی کی مانند اندر سے کھوکھلی ہے۔ 2 جوان بیٹوں کی موت نے مجھے اندر سے کھا دیا ہے۔ اب اگر معمولی سا دھکا بھی لگا تو یاد رکھنا کہ تیری ماں زمین بوس ہو جائے گی۔ اس وقت بیرونی دروازے کی جانب کھڑکھڑاہٹ ہوئی اور ایک اونچا پورا مضبوط کاٹھی کا بوڑھا اندر داخل ہوا۔ بوڑھا وہ صرف اپنے سفید بالوں کی مناسبت سے کہلاتا تھا، ورنہ بالکل جوانوں کی طرح کمر سیدھی کر کے چلتا تھا، اور چلتے ہوئے اس کے پیر اس سطح سے زمین کا سینہ کوٹتے تھے کہ دمک دور تک سنائی دیتی تھی۔ قابل ہاں فوراً ماں کو بھول کر باپ کو تعظیم دینے لگا۔ میرا شیر جوان کب پہنچا؟ بوڑھا جس کا نام شامل خان تھا بیٹے کو سامنے پا کر خوش ہو گیا اور ایک نظر بجھی لکڑیوں کے اوپر درے توے پر ڈالی۔ ان کے گھر میں عموماً تندور میں روٹیاں لگائی جاتی تھیں، لیکن قابل ہاں کے لیے اس کی ماں بطور خاص توے پر روٹی پکاتی تھی کہ بیٹے کو توے کی روٹی زیادہ مرغوب تھی۔ ابھی گھنٹہ پر پہلے ہی آیا ہوں، نہا دھو کر سفر کی دھول مٹی اتار رہا تھا،
اب بس آپ سے ملنے اوطاق میں آنے ہی لگا تھا۔ اس کا نکھرا ستھرا وجود اس بات کی گواہی دے رہا تھا۔ کوئی بات نہیں قابل، ہاں مجھے تو ویسے اس گھر میں آنا ہی تھا، اچھا ہوا تم وہاں نہیں آئے۔ اس نے بیٹے کا شانہ تھپ تھپایا۔ زیتون باپ بیٹے کو گفتگو میں مگن چھوڑ کر خود دسترخوان پر کھانا چننے لگی۔ پڑھائی کب ختم ہو رہی ہے تمہاری؟ کھانے کے دوران ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے شامل خان نے اچانک ہی سوال کر دیا۔ یہاں سے جا کر بس آخری امتحان دوں گا، پھر اس کے بعد فارغ۔ شامل خان نے سن کر ہنکار بڑھی، پھر اچانک ہی زیتون کی طرف رخ کر کے بولا، کوئی لڑکی وڑکی دیکھو اس کے لیے، واپس جانے سے پہلے اس کا رشتہ طے کر دیں گے اور امتحانوں کے بعد شادی۔ شادی؟ اتنی کیا جلدی ہے شادی کی؟ باپ کا حکم سن کر وہ گڑبڑا گیا۔ جلدی کہاں، اس عمر میں تو 2 بچوں کا باپ بن چکا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ امتحان کے بعد لاہور یا کراچی میں کہیں نوکری ڈھونڈ کر تھوڑا تجربہ حاصل کر لوں۔ اس نے اپنی طرف سے رسا توڑانے کی ایک کوشش کی۔ بس، شامل خان نے ہاتھ اٹھا کر اسے ٹوکا، میں نے تمہیں تعلیم نوکری کرنے کے لیے نہیں دلائی۔ تم جانتے ہو کہ تمہیں نوکری نہیں کرنی، بلکہ یہاں میرے شانے سے شانہ ملا کر کھڑا ہونا ہے۔ معمولی سی خواہش پر شامل خان کا غصہ غیر معمولی تھا۔ قابل باپ کی شکل دیکھتا رہ گیا اور زیتون بی کو تو جیسے سکتہ ہو گیا۔ بلکہ میرے خیال میں امتحان دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تعلیم کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا، ڈگری ملے یا نہ ملے کیا فرق پڑتا ہے۔ شامل ہاں ایسا ہی تھا، پل بھر میں بڑے سے بڑے فیصلے کر لینے والا اور انتہائی غصہ دار اور انتہائی غصہ ور۔ تم کل تیاری رکھنا کابل کی ماں، کل ہم زودار خان کے گھر جائیں گے اس سے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگنے۔ ایک کے بعد ایک فیصلے نے ماں بیٹے سے ان کی قوت گویائی ہی چھین لی، اور یہی شامل خان چاہتا تھا۔ اس سے اپنے آگے کسی کا بولنا یا سر اٹھانا قطعی ناپسند تھا۔ یہ دونوں مقاصد ایک ساتھ حاصل ہو گئے تو اس نے ایک ہاتھ میں موجود روٹی دسترخوان پر پٹھی اور ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس روز گھر میں موجود تینوں نفوس میں سے کسی نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ ولی محمد کی بیٹی بھاگ گئی ہے۔ کب؟ کس کے ساتھ؟ اس کا تو کچھ نہیں پتا۔ ولی محمد کا کہنا ہے کہ وہ رات سونے کے لیے لیٹا تو زرغونہ گھر میں موجود تھی، صبح جاگنے پر دکھائی نہیں دی تو اس نے خیال کیا کہ جانوروں کو دیکھنے گئی ہے، پر جب وہ کافی دیر تک واپس نہیں آئی تو اسے پریشانی ہوئی اور وہ اسے دیکھنے کے لیے نکلا۔ اس کا کہیں اتا پتہ نہیں تھا۔ ولی محمد نے گاؤں کے ایک ایک گھر سے معلوم کر لیا، لیکن زرغونے کی خبر کسی کو نہیں۔ خبر دینے والے نے تفصیل فراہم کی، پر وہ اس موسم میں کہاں جا سکتی ہے؟ رات کے آخری پہر مشکل سے 1.5-2 گھنٹے کے لیے برف باری رکی تھی۔ اب اتنی سی دیر میں وہ گاؤں سے باہر کیسے نکل گئی؟ راستے بھی سارے بند پڑے ہیں۔ خبر لانے والے کے مقابلے میں سننے والا معقول انسان تھا، اس لیے اس نے عقلی بنیاد پر اعتراض اٹھایا۔ یہ سب مجھے نہیں معلوم، بس اتنا سا معلوم ہے کہ ولی محمد کی بیٹی غائب ہے اور وہ بیچارہ بوڑھا اپنی بندوق ہاتھ میں پکڑے کبھی روتا ہے تو کبھی سر کے بال نوچتا ہے۔ بظاہر ہمدردی کا اظہار تھا، لیکن اندر ہی سے چسکا بھی لیا جا رہا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ کسی ضرورت کے تحت باہر نکلی ہو، اسے کوئی حادثہ پیش آ گیا ہو۔ زرغونہ شریف لڑکی ہے، اس کے متعلق اس انداز میں سوچنے کی بجائے ہمیں مل کر اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تجویز معقول تھی، جو گاؤں کے کئی لوگوں کے دل کو لگی، اور سب نے مل کر اسے ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ چھوٹے سے گاؤں میں جہاں ہر فرد دوسرے کو جانتا تھا، زرغونہ کی تلاش کی مہم مختصر ہی رہی۔ 2 افراد سارم گل کے مکان پر بھی جا پہنچے۔ زرغونہ گھر سے غائب ہے؟ وہ آنے والوں کی بات سن کر جانے خیران ہوا یا سہم گیا؟ بالکل یہی بات ہے، اس لیے تو ہم اسے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ مگر وہ یہاں کیسے ہو سکتی ہے؟ اسے تو اپنے گھر میں ہونا چاہیے، وہ پریشان سا بڑبڑاتے ہوئے انداز میں بولا۔ گھر میں ہوتی تو ہم اسے ڈھونڈنے کیوں نکلتے؟ دونوں میں ایک قدرے جنجلا گیا۔ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہو، پر تم اسے ڈھونڈنے یہاں کیوں آئے ہو؟ اسے تو اپنے گھر میں ہونا چاہیے تھا۔ چلو بھائی، یہاں کیوں اپنا وقت برباد کر رہے ہو؟ معلوم تو ہے یہ آدمی ہپتی ہے۔ وہ دونوں سارم گل جو انتہا کا کم گو تھا اور زیادہ وقت اپنے گھر میں ہی بیٹھے صفے کالے کرنے میں گزارتا تھا، گاؤں والوں کو ہپتی ہی لگتا تھا۔ لیکن کیونکہ یہ ہپتی بے ضرر تھا تو کوئی اس کی یہاں موجودگی پر تعرض بھی نہیں کرتا تھا۔ سیدھا سادہ اور بے ضرر سا طرز زندگی تھا اس کا، اپنے سارے کام اپنے ہاتھوں سے انجام دیتا تھا اور زیادہ تر اپنے گھر تک محدود رہتا۔ گھر سے باہر عموماً وہ 3 صورتوں میں ہی دکھائی دیتا: قریبی جنگل سے ضرورت کی لکڑیاں کاٹنے، اشیائی ضرورت کی خریداری کرنے، اور کبھی کبھار پہاڑوں پر مٹر گشت کرنے۔ ان مواقع پر ان لوگوں سے گفتگو رسمی الیک سلیک تک محدود رہتی تھی، اس لیے کسی کو اس کے بارے میں تفصیلات جاننے کا موقع نہیں مل سکا۔ البتہ اتنا سب تسلیم کرتے تھے کہ وہ ہمدرد، سخی اور محنتی ہے۔ ضعیف افراد کو لکڑیاں کاٹ کر دینے، ان کا بوجھ اٹھانے جیسے چھوٹے موٹے کام وہ موقع ملنے پر بخوشی انجام دے دیا کرتا تھا۔ کسی موقع پر اگر اہل علاقہ کو اپنی مدد آپ کے تحت پلوں یا راستوں کی مرمت جیسے کام کرنے کی ضرورت پیش آ جاتی
تو وہ نہ صرف جسمانی مشقت میں حصہ لیتا بلکہ مالی معاونت بھی کرتا۔ وہ لوگوں سے زیادہ گلتا ملتا نہیں تھا، لیکن اپنے اس طرز عمل کے باعث ان کے لیے ناقابل برداشت بھی نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے علاقے میں اسے قبول کر لیا تھا۔ زرغونہ اپنے گھر میں کیوں نہیں؟ اسے اپنے گھر میں ہونا چاہیے۔ آنے والے واپس پلٹ چکے تھے، لیکن اس کا دماغ اسی ایک بات میں اٹکا ہوا تھا۔